میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے؟ قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاذ کے درجے میں ہے، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نکتے بیان کیے۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے۔ اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا ہندسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو 7 کے ہندسے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین صفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7۔ اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں، تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد 7 کا ہندسہ، رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب، وہ اپنے اس حساب کتاب سے بھی، اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی تھی۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر حروف کو اگر شمار کیا جائے تو 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا عدد بنتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے، اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔